याद आ रही। ये लोकेशंस दियामीर, खिजर, हुंजा, नगर, शिगर, स्कर्दू, गिलगित, हमने 10 ऐसी आइडेंटिफाई किए हैं जो जोन्स बन रहे हैं टूरिज्म के लिए। इन जोन्स में सिर्फ ये नहीं है कि एक लोकेशन है जो बार बार मैं यहाँ आ रहा हूँ और आप लोग कह रहे हैं कि ये भी खूबसूरत झील है, ये खूबसूरत पहाड़ है। हमने ये जोन्स बनाए हैं कि इसमें 100 किलोमीटर का जोन है, इसके अंदर बेहतरीन रोड्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, टूरिज्म पुलिस होगी और सारे होटल्स होंगे, 1 स्टार का, दूसरे 2 स्टार का, 5 स्टार का। मैं आपको ये भी बताऊं कि जब ये 10 जोन्स बनेंगे इंशाल्लाह पूरे जीबी में, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को कितनी मिलेगी। जो आप लोग चाह रहे हैं इससे कई ज़्यादा मिलेगी। बाहर से लोगों को आना होगा, पाकिस्तान से आपको लोग यहाँ लेके आने होंगे इंशाल्लाह। सिर्फ एक ही सेक्टर में वो टूरिज्म है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अली अमीन साहब को बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि यहाँ हमारे 11 पीडीडीसी के होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। मुझ पे बड़ी तनकीद हुई कि मैंने क्यों बंद किए। 400 लोगों की नौकरियां आपने खारिज कर दी थी। इन 400 ऐसे लोग थे, कई जो पिछले गवर्नमेंट के सिफारशी थे, कई ऐसे थे जो काम पे भी नहीं आते थे, काम कहीं और करते थे, और कई ऐसे थे जो वाकई काम पे आते थे। ये 400 लोग जिनकी ये बार बार ऑपोजिशन बात करते हैं, एक पीसी बुरबन है जो सिर्फ 40 कनाल पे है। ये गौर से आप बात सुने, 40 कनाल का एक पीसी बुरबन के पास 400 लोग नौकरी करते हैं एक होटल के पीछे। या तो हम आपको अगले 18 महीने में 11 बना के दे रहे हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूं इंशाअल्लाह, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जितना टूरिज़म पे फोकस हैं, इन 11 होटल्स में 150 लोगों की नौकरियां कम से कम, जो डायरेक्ट नौकरियां 11 पीडीडीसी के होटल्स में, जो 10 नौकरियां कम से कम, जो डायरेक्ट नौकरियां 11 पीडीडीसी के होटल्स में, जो 10 जोन्स मैंने आपको दिए वो अलग हैं। उसमें टूरिज्म पुलिस जैसे हमने केपीके में बना दी है, टूरिज्म अथॉरिटी बना दी है केपीके में, अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये पंजाब में भी हम बना देंगे। तो जीबी क्यों पीछे रहे? ये जो बिलावल ज़रदारी आया है और बार बार कह रहे हैं कि सूबा हम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई थी सूबे की, फाटा को भी वादा किया और वादा पूरा किया, आपको भी वादा किया है, और इंशाल्लाह हुकूमत बनते ही उसके बाद फौरन इंशाल्लाह वादा पूरा करेंगे आपका। अब बिलावल आते और यहाँ मियाँ मियाँ कर रहा है। ये मुनाफिक वो है जो सबसे पहले सूबा बनने के खिलाफ था। सबसे पहले इसकी बातों में ना जाएं, ये आपके कंधों पे सियासत खेलने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताता हूँ। जब मैं कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाता हूँ सारे सूबों की, एक ही सूबा है पाकिस्तान को जो नहीं आता, वो है सिंध। इस मुनाफिक ने अपने सारे लोगों को के बारे में नहीं सोचा कि हम इंशाल्लाह टूरिज्म सिंध के लिए क्या कर सकते हैं। ना उनका वजीर आता है, ना ये आते हैं जब खान साहब खुद एनसीसी जब लीड करते हैं, ना वो आता है उसमें, ना उनका चीफ मिनिस्टर, ना उनका मिनिस्टर आता है उसमें। मतलब है कि अगर यहाँ खुदा ना खासा कभी अगर फिर से पीपीपी की हुकूमत आए तो वो तो कभी आएंगे ही नहीं। तो जो आप टूरिज्म से चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके वहाँ आप होंगे ही नहीं मीटिंग के अंदर। तो ये आपको एक बंद गली में लेके जाना चाह रहा है। ये इसकी एक ही सियासत है और वो इधर की नहीं है जीबी की। वो ये है कि दिखाने के लिए, आप लोगों ने शायद आज देखा होगा, जियो ने भी आज 2 सर्वेज निकाले हैं, पता नहीं आपने सोशल मीडिया पे देखे हैं या नहीं, एक गैलप का और एक पल्स का। और अल्हम्दुलिल्लाह
میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دونوں سرویز میں گیلپ کا اور پلس سرویز میں پی ٹی آئی الیکشن جیت چکی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کی کندھوں پہ سیاست نہیں کر سکے گا کہ آپ کو بند گلی میں لے کے جا کے وہی حال کرے گا جو اس نے سندھ میں کیا ہے. آپ لوگ یہاں میں نوجوان بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں. آپ لوگوں کو تو مراد سعید صاحب ہی ایڈریس کریں گے صحیح طریقے سے, لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج رات ضرور میرے لیے گھر جائیں, انٹرنیٹ پہ دیکھیں کہ لڑکانہ کا کیا حال ہے. 2-3 دفعہ وزیر اعظم ان کی والدہ, 1 دفعہ پریزیڈنٹ ان کے والد, آج بھی اس کی حکومت, اور جو بے روزگاری لڑکانہ میں ہے, جو وہ حال اس نے اپنے حلقے کا کیا ہوا ہے, وہ آپ کو کیا دے گا؟ جو اپنوں کو نہیں دے سکا وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ سوائے اپنا مزار بنانے کے, اپنے خاندان کا ایک مزار بہت بڑا بنایا. اس کی تصویر مجھے آج تک پچھلے 30 سالوں میں نے لڑکانہ کی ایک ہی تصویر دیکھی ہے, وہ مزار کی. روڈوں کی دکھائے, ہسپتالوں کی دکھائے, نہیں آ سکتا. یہ آپ لوگوں کا بھی یہی حال کرے گا. میں 2-3 چیزیں بھی آپ کے علم میں لے آؤں. ایک فنڈ بھی ہے, اس کے ہم نے انشاءاللہ 1 بلین روپیز ہے, کچھ 35% اس کا انشاءاللہ جی بی کی طرف جا رہا ہے. علی امین صاحب اس کو لیڈ کریں گے. اس میں 150 انشاءاللہ آپ کے اگلے 6 مہینے میں یہاں ٹاورز لگیں گے انٹرنیٹ کے لیے, کہ آپ کو باقی پاکستان کی طرح صحیح کوریج تو آئے فونز کی اور انٹرنیٹ کی. ایک اور جو بہت جلد انشاءاللہ ہم نے کر دی آپ کے چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ مل کے, جو شارٹ ٹرم ہے, کہ ہم نے ایک ہوٹلنگ اور ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹ بھی ہم نے منظور کرا دی ہے, کہ آپ کو یہاں تیار کریں گے, کہ آپ کو نوکری یہاں, ٹورزم جب انشاءاللہ یہاں پھیل جائے گا کہ آپ کو صحیح طریقے سے آپ ٹرینڈ ہو. اور انشاءاللہ کیونکہ میرے نیچے اوورسیز بھی ہے, تو جب صحیح طریقے سے وہاں ٹرین ہوں گے, آپ کو اس چیز کی بھی آپ کو اپرچونٹی ملے گی کہ آپ باہر بھی جا کے کام کر سکیں گے انشاءاللہ ہمارے نوجوان سارے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خاص طور پہ میرے نوجوانوں کے لیے کہ ہم نے ڈویژنل سپورٹس کمپلیکسز 3 دی ہوئے ہیں انشاءاللہ. یہاں ہر ایک سپورٹس کمپلیکس میں کرکٹ گراؤنڈ ہے, ہاکی گراؤنڈ ہے اور فٹ بال گراؤنڈ ہے. 3 ہم نے دیے ہوئے ہیں. آپ کے ڈسٹرکٹس میں ہم نے انشاءاللہ گلگت میں دیے ہوئے ہیں, تو آپ کو یہ بھی بہت جلد یہ منظور کرا لی ہم نے انشاءاللہ, اور جب حکومت ہوگی تو بہت جلد آپ کو ملیں گے. ہم نے ایک جی بی کا میوزیم بھی ہم نے بنا لیا ہے, اس کا ہم انشاءاللہ ایک آٹونومس ہم اس کا بورڈ بنا رہے ہیں. اس بورڈ میں باہر سے ایک فنڈنگ آئے گی, میوزیم بنے گا, کہ آپ کی ہسٹری, آپ کی جو سٹرگل ہے وہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کی کیا سٹرگل ہے یہاں کی. تو انشاءاللہ ایسی چیزیں, ایک ماؤنٹینئرنگ اور کلائمبنگ انسٹیٹیوشن بھی ہم نے منظور کرا لی ہے, جو پہاڑوں میں جو لوگ چڑھتے ہیں اس کو صحیح ٹریننگ ہو, یہاں باہر سے لوگ آئیں, اس کے ساتھ ہوٹلز بنیں گے, یہاں لوگ آپ کے پہاڑوں پہ چڑھیں گے انٹرنیشنل نیشنل لیول کے, کہ جی بی کی وہ پروجیکشن ہو جو اس کی ہونی چاہیے تھی. جس طریقے سے جی بی کو جانا تھا, جو آپ کا حق تھا, وہ آپ کو ملے, اور لوگوں کو جی بی کی خوبصورتی میسن بھائی صرف ہم لوگوں کو نہیں لیکن باہر کے لوگوں کو بھی ملے. میں ذاتی طور پہ خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق آپ لوگوں کو یہ بھی وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ جب پی ٹی آئی کی حکومت چند دنوں میں یہاں بنے گی, سب سے پہلے میں آپ کو ایک پلان دوں گا جی بی کے لیے, کہ ہم ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہم پورے جی بی میں بنائیں گے. آپ لوگوں کو ٹرین کریں گے کہ ہم آپ لوگوں کو باہر بھیج سکیں. خان صاحب کی حکومت نے 9,70,000 بندے پچھلے 18 مہینے کرونا سے پہلے باہر بھیجے ہیں. 20 سال کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں, کبھی کسی حکومت نے 18 مہینوں میں اتنے زیادہ لوگ باہر نہیں بھیجے. 9,70,000. یہ تو بدقسمتی ہے کہ جی بی کے بہت کم گئے ہیں ان میں سے. انشاءاللہ جب یہاں ہماری حکومت بنے گی, ہم یہ ٹریننگ سینٹرز بنا یہاں واپس اپنی فیملیز کو پیسے بھیج سکیں گے کہ وہ بھی صحیح طریقے سے رہیں. تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہی ہماری حکومت بنے گی, پہلے 3 مہینے میں علی امین صاحب
کی قیادت کے نیچے انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں علی بھائی کہ میں آپ کو یہ پورا پلان دوں گا کہ آپ ان کو دے سکیں اور 3 مہینوں کے اندر انشاءاللہ یہ دیں گے ٹریننگ سینٹرز کا بھی اور کوٹا کا بھی کہ ہم جی بی کے لوگوں کو باہر بھیج سکیں میں کبھی اور کوٹا کا بھی کہ ہم جی بی کے لوگوں کو باہر بھیج سکیں رینڈم ہے یہ بلاول گیم کھیل رہا ہے ابھی مان گیا ہے کہہ رہا ہے کہ ہم ہاریں گے کیونکہ دھاندلی ہوگی ہے ہار گئے ہو یہ تو مان گئے ہو نا یہ تو ابھی تک مان گئے ہو اب کہنا یہ چاہ رہے ٹاک شوز پہ کہ دھاندلی ہوگی یہ تو ابھی تک مان گئے ہو اب کہنا یہ چاہ رہے ٹاک شوز پہ کہ دھاندلی ہوگی ہے بھائی دھاندلی کرنے والے ہم نہیں ہیں دھاندلی کرنے والے آپ اور نور لیگ ہے ماہر ہیں آپ لوگوں نے خاص طور پہ نوجوانوں نے پہلا دن ہے تھکنا نہیں ہے 3-4 دن رہ گئے ہیں اور الیکشن والے دن صحیح طریقے سے آپ نے انشاءاللہ MWM آپ لوگ ہمارا مجھے علامہ صاحب اور میری بھائی جیسے ہیں آپ لوگوں نے بڑی طریقے سے پہلا دن ہے جھکنے والے آپ نہیں ہیں حسینی ہیں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ آخری پل تک انشاءاللہ جب تک الیکشن نہیں جیتیں گے ہم سب آپ لوگوں کا آج کا جلسے کے لیے بہت بہت شکریہ مولانا مشتاق شاہ آپ لوگوں کو انصاف کے کھڑے ہونے کی ہمت دے اور میری بات آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے بہت بہت شکریہ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 بہت شکریہ